اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 69 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ حمزہ زبر حمزہ نون زبر اس ورڈ میں دو حمزہ ہیں، دونوں کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، اور دوسرے حمزہ کو نون ساکن کے ساتھ جب ملائیں گے تو یہاں پر ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ أأنتم أنزلتموه، اس نون ساکن پر بھی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا، جس کو کہا جاتا ہے اخفا۔ یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے۔ من المزن، زا کو مضبوطی سے پڑھا جاتا ہے۔ من المزن ام نحن المنزلون، ہا کی آواز حلق سے آئے گی، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے نون ساکن ہے، یہاں پر بھی ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اس آیت کو پڑھ لیجئے، یہ کیسے پڑھی جائے گی۔ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ لام واو زبر لو، لام کے ساتھ واو لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ نشاء، شین کے ساتھ مد متصل ہے، جس کو کم از کم 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ لو نشاء جعلناہ، عین کی آواز درمیان والے حلق سے آئے گی، اور ہا کو ہم سینے والے حلق سے ادا کریں گے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، یہاں پر ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ فلولا تشکرون، را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور 1 الف کے برابر لمبا بھی کیا جائے گا، کیونکہ را کے ساتھ واو مدہ ہے، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے۔ یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی۔ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ أفرأيتم النار التي تورون؟ أفرأيتم، را کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور میم کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کر کے ملائیں گے۔ درمیان میں الف اور لام خالی حروف ہیں، جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اسی لیے ہم ان کو نہیں پڑھیں گے۔ أفرأيتم النار التي، را لام زبر رل، را کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اور را کو موٹا کر کے بھی پڑھا جائے گا۔ تورون، یہاں پر تا کے ساتھ بھی واو مدہ ہے اور را کے ساتھ بھی واو مدہ ہے، اسی لیے دونوں حروفوں کو 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ آپ بھی اس آیت کو میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ أفرأيتم النار التي تورون؟
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أأنتم یہاں پر اپنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا اور اس نون ساکن پر بھی اخفا کیا جائے گا، آواز کو ناک میں چھپائیں گے. اور شین کے ساتھ دیکھ لیجئے حمزہ ہے، کیونکہ الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہاں پر یہی مسٹیک کرتے ہیں، انشاتم شین کو لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں، شین کے ساتھ الف پڑھ دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر حمزہ ہے اور حمزہ ساکن ہے. جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. یہ پڑھا جائے گا أأنتم أنشأتم شجرتها. را کو موٹا کریں گے اور ہا کے ساتھ مد منفصل ہے، اس کو بھی کم از کم 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. شجرتها ام نحن ہا کی آواز درمیان والے حلق سے آئے گی. منشئون اس نون ساکن پر بھی اخفا کیا جائے گا، آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا. اور بہت سے لوگ شیون پڑھتے ہیں، شیون نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر حمزہ کی آواز بالکل کلیئر ہونی چاہیے. منشئون حمزہ کے ساتھ وہ مدہ ہے، اسی لیے یہاں پر ہم لمبا کر کے وقف کریں گے. اس آیت کی تلاوت کر لیجئے. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. نحن جعلناها اس ورڈ میں بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں. جعلناها نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسی لیے نون کو بھی لمبا کر کے پڑھا جائے گا اور ہا کے ساتھ بھی الف مدہ ہے، اس کو بھی ہم لمبا کریں گے. جعلناها تذکرة تا زال زبر تر، زال کو نرمی سے پڑھا جائے گا. کیراتوں را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور تا واو دو زبر تاؤں. یہاں پر آواز ناک میں جائے گی، یہاں ہم غنہ بھی کریں گے اور ملا کر بھی پڑھیں گے. تذکرة ومتاعا للمقوین. اور عین کو لام مشدد کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو سختی سے ملائیں گے. یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، عین دو زبر عن پڑھ دیتے ہیں. جب بھی تنوین کے بعد حروف یرملون کے لام اور را آتے ہیں تو غنہ نہیں کیا جاتا، صرف ملایا جاتا ہے، اسی لیے عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے. متاعا للمقوین قاف پر قلقلہ کریں گے. اس آیت کو کیسے پڑھا جائے گا؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. فسبح باسم ربك العظیم. فا زبر فا، سین با زبر سب، فسب. با حا زیر بح، فسبح. اس ورڈ میں بہت سے لوگ یہی مسٹیک کرتے ہیں، فسبح بسمی. ہا کو پڑھتے ہی نہیں ہے، ہا ساکن ہے، ہا کی آواز لازمی آئے گی. فسبح بسمی. اور با کے ساتھ جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ خالی حرف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. فسبح بسم ربک را با زبر رب. را کو با کے ساتھ سختی سے ملائیں گے اور کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے. ربک العظیم. را کو موٹا کریں گے اور یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں، اسی لیے یہاں پر مد عارض کر کے وقف کیا جائے گا. فسبح باسم ربك العظیم.
صدق اللہ العظیم۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔